پانچواں اصول یہ ہے کہ ڈیبیٹ میں، گفتگو میں یا کسی بھی کیس میں نظیر کا مطالبہ درست نہیں ہے، البتہ دلیل کا مطالبہ ضروری ہے. ٹھیک ہے، کسی چیز کے ثبوت کے لیے دلیل تو ضروری ہے لیکن نظیر ضروری نہیں ہے. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے، دلیل ہم نے بتا دی کہ عقلاً ممکن ہو اور سچی خبر موجود ہو. دلیل کا معیار ثبوت میں یہ ہے. لیکن نظیر کا مطالبہ ضروری نہیں ہے. نظیر کا مطالبہ کرنا یہ عقلاً بھی غلط ہے. ٹھیک ہے، اور ساری دنیا کی عدالتی نظام میں بھی یہ غلط ہے. مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضور علیہ السلام سے مشرکین مکہ نے مطالبہ کیا کہ آپ چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھاؤ. ٹھیک ہے، تو ملحد کہتے ہیں کہ چلو بھائی تم بزرگو تم کر کے دکھاؤ. اپنے شیخ الاسلام سے کہو، مفتی اعظم سے کہہ دو کہ وہ کر کے دکھائے. مطلب ہے کہ وہ تب مانیں گے کہ جب پہلی مرتبہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تو وہ پہلی مرتبہ کو تب مانیں گے جب دوسری مرتبہ چاند ٹکڑے ہو جائے. ٹھیک ہے، مطلب اس جیسی نظیر وہ مانگ رہے. تو یہ نظیر کا مطالبہ درست نہیں ہے. بات سمجھ آ گئی؟ مثلا ہم کہتے ہیں کہ بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے. تو وہ کہتے ہیں بھائی ابھی کر کے دکھاؤ، کہاں ہے، کون سا مردہ زندہ ہو سکتا ہے، پھونک مار کے دکھاؤ. بس سمجھ آ گئی؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. وہ کہتے ہیں کر کے دکھاؤ. قریب میں میری ڈیبیٹ تھی وہ جنات کے بارے میں، تو میں نے ان کو بولا میں نے بھی جنات خود دیکھے. تو کہہ رہے مجھے بھی دکھاؤ. یعنی آپ جنات کو میں مانتا ہوں کیونکہ میں نے دیکھے ہیں، اور آپ میرے کہنے سے نہیں مانتے ہو تب مانو گے جب آپ دوبارہ اس کو دیکھو گے. تو یہ ہے نظیر کا مطالبہ، یہ درست نہیں ہے. بات سمجھ گئی؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ کوئی ساتھی آپ کو کہے یار میری بیوی بہت خوبصورت ہے یار. ٹھیک ہے، تو امیر صاحب کہتے ہیں ہم نہیں مانیں گے، اس کی خوبصورتی ہمیں دکھاؤ. تو بھائی اس نے بیوی کو دیکھا، اس کی خوبصورتی کا مشاہدہ کیا. اب ضروری نہیں کہ ہر کوئی اس کو دیکھے گا، ہر دفعہ اس کی خوبصورتی سب کے سامنے آئے گی تو پھر کسی کی بیوی کو، کسی کی اہلیہ کو خوبصورت مانا جائے گا. نہیں، ضروری نہیں ہے. اگر یہ آدمی سچا ہے اس کی بات مان لی جائے گی، اور اگر یہ جھوٹا ہے تو ایسے بلنڈر مار رہا ہے. ٹھیک ہے، تو نظیر کا مطالبہ درست نہیں ہے. مثلا کسی نے کسی کو قتل کیا، تو اب میں نے آپ کو اس کی مثال دی کہ عقلاً ممکن ہو کہ ایک آدمی ایسا ہے جو قاتل ہو سکتا ہے، اور پھر اس پر نقلی دلیل یعنی 2 گواہ ہو کہ وہ اپنے واقعے کو نقل کرے کہ ہاں ہم نے دیکھا ہے، تو عدالت میں فیصلہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن کسی بھی عدالتی اصول میں، کسی بھی عدالتی سسٹم کے اندر، کسی بھی عدالتی سسٹم میں یہ نہیں کہا جاتا کہ قاتل یہ کہے کہ نہیں بھائی میں نے تو قتل نہیں کیا، اگر میں نے قتل کیا ہے تو ابھی عدالت کے اندر میں کیوں قتل نہیں کر رہا. اگر میں قاتل ہوں تو میں ابھی کیوں نہیں کر رہا ہوں، ابھی کسی کو کیوں نہیں مار رہا ہوں. ٹھیک ہے، مثلا جب چوری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو عبداللہ کا کسی نے مائک اٹھایا تھا، چوری ہو گیا تھا، صحیح ہے، بعد میں دے دیا. اگر عبداللہ نے دیکھ لیا کہ بھائی میرا مائک آپ کے پاس تھا، آپ نے چوری کی ہے، کہتے خدا کی قسم میں چوری نہیں کرتا، میں چوری کرتا تو پرسوں مینیجر 1000 روپے دے کے وہ چوری کر لیتا. نہیں بھائی، کسی چور کی چوری ثابت ہونے کے لیے دوبارہ سے 12 یا 10 مرتبہ چوری ضروری نہیں ہے. ایک مرتبہ چوری کر لی، ثبوت سے ثابت ہو گئی، گواہ سے ثابت ہو گئی تو یہ چور ہے اور چوری ہوئی ہے. چوری کی ثبوت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اگلی مرتبہ میں 1000 روپے بھی اٹھائے، کسی کی جوتی بھی چوری کرے، کسی کا لیپ ٹاپ بھی چوری کرے، کسی کا موبائل بھی چوری کرے تو تب وہ چور ہوگا. اگر 10 مرتبہ وہ چوری کرے گا تو چور ہوگا.
10 مرتبہ چوری ہوگی تو چوری مانی جائے گی، 1 مرتبہ ہوئی ہو تو نہیں مانی جائے گی؟ نہیں، صحیح ہے؟ تو 1 مرتبہ چوری ہوئی، اگرچہ دوسری تیسری مرتبہ اس چور نے چوری نہیں بھی کی، لیکن وہ چوری ہوئی ہے، اس کی نظیر اگرچہ بعد میں نہیں بھی آئی، لیکن پہلی مرتبہ جب ایک واقعہ ہو گیا تو اس کو مانا جائے گا، اور ماننے کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ عقلاً ممکن ہو اور سچی خبر موجود ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ عدالتی اصول ہے بھائی۔ چھٹا اصول یہ ہے کہ بھائی شریعت کا کامل علم ہونا، شریعت کا کامل علم ہونا ضروری ہے، کیونکہ بہت سارے اعتراضات ان کے ایسے ہوتے ہیں جو شریعت سے ناواقفی کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور ہمارے حضرات جواب نہیں دے پاتے یا جواب دیتے تو غلط دیتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی شریعت کا کامل علم نہیں ہوتا۔ مثال وہ کہتے ہیں بھائی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ ہر چیز کو ہم رزق دیتے ہیں۔ وہ آپ کو تصویریں دے دیں گے کہ ان ملکوں کے جہاں پر قحط سالی ہے اور قحط سے بچے مر رہے ہیں، تو یہ بھوکے ننگے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، یا آپ کو جنگل کے کسی جانور کی تصویر دے دیں گے جو کسی کیا نام ہے، یعنی 2 پتھروں کے اندر وہ جانور پھنسا ہوا ہے اور گٹ گٹ کر یا بھوک کے مارے وہ مر چکا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ڈھانچہ بن چکا ہے۔ وہ کہتے ہیں کو مسلمان کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں ہر چیز کو رزق دیتا ہوں، اور جنگل میں یہ ہرن جو ہے وہ مر گئی ہے، فلاں ملک میں اتنے لاکھوں لوگ جو ہے بھوک سے مر رہے ہیں اور بھوک سے جو پریشان ہیں، کہا کہ کیسے رزق ہے، اللہ دیتے ہیں۔ اب اس کا سیدھا سیدھا جواب یہ ہے کہ بھائی یہ جو اعتراض ہے یہ رزق کے معاملے کو، رزق کے نظام جو اللہ کا نظام رزق ہے، اس کو غلط سمجھنے کی وجہ سے ہے۔ اللہ کے رازق ہونے کا کہیں یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر ایک شخص کو اور ہر ایک جانور کے لیے اوپر سے مائدۃ من السماء، ٹھیک ہے، آسمان سے کوئی دسترخوان اترے گا اور اس پر مختلف طرح کے کھانے ہوں، اور ہر ایک کے منہ میں نوالا خود جائے گا اور اس کا پیٹ اللہ تعالیٰ بھرے گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ اسلام کا اور قرآن کا مقدمہ رزق کے سسٹم کے بارے میں یہ ہے، نظام رزق میں، کہ اللہ ہر چیز کا رازق ہے، یعنی اس زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہر ذی روح کے ضرورتوں کو رکھ دیا ہے، ٹھیک ہے، ہر چیز کی جو زندگی کے لیے جو چیزیں ضروری ہے، ٹھیک ہے، چاہے انسان ہے یا جانور ہے، حشرات ہے، تو ان کی ضرورتوں کو اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، اس میں آپ کو کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ اور پھر اس پیٹ بھرنے کو شرط قرار دیا کس کے ساتھ؟ سعی کے ساتھ، کوشش کے ساتھ، کہ پرندہ اپنے گھونسلے سے صبح نکلے گا، اپنا دانہ چگنے کے لیے وہ تلاش کرے گا، ہر جانور اپنے بل سے اور اپنے گھر سے نکلے گا اور اپنی خوراک کی تلاش کی کوشش کرے گا، ہر انسان رزق کے اور اپنی ضرورت کے وسائل کو کمائے گا، کوشش کرے گا، حاصل کرے گا، جو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اس کو ملے گا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ معنی ہے۔ ہاں، اگر کوئی ایسا جاندار جس سے اس کی زندگی کسی چیز سے منسلک ہے، یعنی اس کی زندگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی، اور وہ اس زمین کے اندر اللہ نے نہ رکھی ہو، پھر اعتراض ہو سکتا ہے۔ مثلا انسان کو سانس لینے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہے، ہوا میں آکسیجن ہونا ضروری ہے، اتنی مقدار میں جتنی مقدار میں انسان لیتا ہے اور زندہ رہتا ہے، تو اگر اتنی آکسیجن اللہ نے زمین میں نہ رکھی ہو تو آپ اعتراض کریں۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس طرح کی بہت ساری چیزیں، ہر چیز، ہر ذی حیات، ہر جاندار کی زندگی کے لیے جو چیز ضروری ہے اللہ نے وہ چیز رکھ دی ہے۔ بات سمجھ گئی؟ باقی یہ جو مسائل ہے، اس میں دوسرا مسئلہ وہ مسئلہ موت، اس کو غلط طریقے سے لیا گیا۔ مثلا کسی جاندار کی موت ہوتی ہے بھوک کی وجہ سے جنگل میں یا پہاڑ میں، تو آپ کہتے ہیں اللہ نے رزق نہیں پہنچایا، وہ بھوک کی وجہ سے مر گیا، نہیں، بلکہ
اللہ نے اس کی موت مقرر کی اور موت کا سبب بھی مقرر کیا اور سبب بھوک تھی. ٹھیک ہے، یہ فلسفہ موت کو سمجھنا ہوگا. تو یہاں پر فلسفہ موت کو اگنور کر دیا جاتا ہے کہ اللہ نے خلق الموت والحیات، حیات کو بھی پیدا فرمایا، تخلیق فرمایا، اور موت کو بھی تخلیق فرمایا، اور حیات کے بھی اسباب مہیا کیے اور موت کی بھی اسباب مقرر فرما دیے. تو موت کے اسباب کسی کا ایکسیڈنٹ ہے، کسی کی بیماری ہے، کسی کا چھت سے گرنا ہے، کسی پر چھت کا گرنا ہے، اور کسی کا بھوک سے مرنا ہے. تو اب جب تک اس ہرن کی موت کا وقت نہیں آیا تو یہ اپنا چارہ اور اپنی روزی کھا رہا تھا. ٹھیک ہے، اور جب اس کی موت کا وقت آیا اور موت کا سبب بھوک مقرر تھا تو بھوک کی وجہ سے مر گیا. ٹھیک ہے، تو یہ اب اگنور کیا فلسفہ موت کو، اور فلسفہ رزق کو جو ہے وہ غلط کر کے پیش کیا. یوں پیش کیا کہ آسمان سے نوالے اور رزق آ کر پیٹ میں اترنا چاہیے، اسی کا معنی اللہ تعالیٰ کا رازق ہونا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ مختلف ممالک میں بھوک اور افلاس اور قحط کی بات ہے تو وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وسائل رکھے ہیں. ریسرچ کریں، وہ ممالک معدنیات کے لحاظ سے ان ترقی یافتہ ممالک سے زیادہ جو ہے وہ وسائل کے حامل ہے، لیکن ان ممالک نے ظلم کر کے ان کے وسائل پر غاصبانہ قبضہ کیا. ٹھیک ہے، اور ان کو بھوک، تو اس کو کہتے ہیں بھائی وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم. تو جو طاقتور قوتیں ہیں انہوں نے کیا کیا، ان کے وسائل پر قبضہ کر دیا اور ان کو اپنے وسائل سے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رزق کے لیے اور ان کی حیات کے لیے رکھے تھے. ٹھیک ہے، تو غیر منصفانہ تقسیم یا ظالمانہ غصب اور قبضے کی وجہ سے ان غاصبوں نے غصب کیا. ٹھیک ہے، اور ان کو بھوک اور افلاس اور قحط میں مبتلا ہونا پڑا. تو اس کا جو ذمہ دار ہے وہ کون ہے؟ یہی ظالم طاقتور قوتیں ہیں. ٹھیک ہے، اور غیر منصفانہ تقسیم کرنے والے ہیں، نہ کہ اللہ تعالیٰ. اللہ نے تو ان کی زمینوں میں کیا کیا رکھا کہ آپ ان کو کھلا چھوڑ دے پھر دیکھیں. ٹھیک ہے، 50 سال بعد 60 سال بعد یہی ترقی یافتہ ممالک جہاں پر یہ وہاں کے وسائل لا کر اپنے ملکوں کو ترقی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کو اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنا رہے ہیں اور ان کی زندگی کو جہنم بنا رکھا ہے. آپ ان کو کھلا چھوڑ دیں، 100 سال بعد آپ وہاں جا کر روٹی کمانے کے لیے نوکریاں کرو گے. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کی ذمہ دار یہ ہے. ٹھیک ہے، نہ کہ خدا تعالیٰ، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ہر ایک کے لیے رزق کے دروازے رکھے ہیں، رزق کے وسائل رکھے ہیں. اچھا بھائی، اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی دیکھو، اگر اللہ ہے تو ظالم کو ظلم سے اور قاتل کو قتل سے کیوں نہیں روکتا؟ یہاں تک کہ ایک ملحد نے کہا کہ دیکھو اگر مسلمانوں کا خدا ہے تو میں کسی کاغذ پہ اللہ کا نام لکھتا ہوں اور اپنے کمرے میں جا کر اس کو پاؤں کے نیچے رکھتا ہوں اور پھر اس کو پاڑتا ہوں. نعوذ باللہ، اگر خدا ہے تو وہ آ کر اپنا نام بچا دے. ٹھیک ہے، یہ اعتراض، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے، اس کا یہ کہنا ہے. اگر ہوتا تو اس طرح کر لیتا. اب دیکھیے یہ جو اعتراض کیا جاتا ہے، صحیح، یہ سزا اور جزا کا جو فلسفہ ہے اسلام کا، ٹھیک ہے، اس کو غلط سمجھا گیا. سزا اور جزا کا فلسفہ اسلام کیا ہے کہ یہ دنیا دار الجزا نہیں ہے، یہ دنیا پکڑ کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا جرم سے روکنے کی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس دنیا میں کرنے اور نہ کرنے کا اختیار دیا گیا، امتحان دیا گیا کہ اپنے اختیار کو صحیح استعمال کرنا ہے یا غلط استعمال کرنا ہے. پکڑ جو ہوگی اگر دنیا میں اگر ہوگی تو وہ اللہ کی مشیت پر ہے، قانون نہیں ہے اللہ کا. اگر اللہ کی مشیت ہوئی، کسی کی پکڑ فرما دی تو ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اس کی مشیت پر ہے، لیکن قانون نہیں ہے کہ جو جرم کرے گا اس کو فوراً روکا جائے گا یا پکڑا جائے گا. قانون اللہ کا سزا اور جزا کا یہ ہے کہ موت کے بعد ایک حساب کا دن آنے والا ہے. آپ یہاں پر کچھ بھی کر رہے ہو، اچھا یا برا، ٹھیک ہے، اس کی جزا، اس کا بدلہ اور اس کی سزا
وہاں پر ملے گی۔ اس کی مثال مثلا کوئی بچہ ہے یا بہت سارے بچے، وہ امتحان حال میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیپر دے رہے، لکھ رہے، ایک بچہ صحیح جواب لکھ رہا ہے، 3 4 8 10 بچے غلط جواب لکھ رہے ہیں۔ جو ایگزام حال میں استاد ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی یہ بچہ غلط جواب لکھ رہا ہے، لیکن کیا استاد اس کو غلط جواب لکھنے سے روکتا ہے؟ نہیں روکتا، بلکہ لکھنے دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امتحان کا اصول یہ ہے کہ بھائی ایگزام کے اندر، ایگزامینیشن ہال کے اندر کسی کو صحیح جواب بھی لکھنے دے اور جس نے غلط لکھنا ہے تو وہ بھی لکھنے دے، ٹھیک ہے؟ رزلٹ بعد میں نکلے گا، جس نے غلط لکھا تو وہ فیل ہو جائے گا اور جس نے صحیح لکھا تو وہ پاس ہو جائے گا۔ تو ایسے ہی یہ دنیا دارالامتحان، امتحان کی جگہ ہے۔ یہاں جو غلط کرے گا، غلط جواب لکھے گا، اس کو روکا نہیں جائے گا، یہ قانون نہیں ہے بلکہ قانون کے خلاف ہے۔ یہ بات سمجھ گئی؟ ہاں کبھی اللہ کی مشیت ہوئی تو دنیا کے اندر بھی پکڑ ہو جاتی ہے، جس طرح کہ اگر کوئی طالب علم غلط جواب کی جگہ میں اگر گالیاں لکھ رہا ہے، استاد کو اللہ معاف کرے، ٹھیک ہے، تو ایگزامینیشن ہال کا جو نگران ہوگا وہ بھی ایک چھماٹ لگائے گا، بھئی کیا کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کچھ آتا نہیں تو نہیں لکھو، غلط لکھو، لیکن بدتمیزی تو نہیں کرو نا، اتنی تمیز تو سیکھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو وہ استاد کے اوپر ہے کہ اس کو چھماٹ لگائے یا استاد کے اوپر ہے کہ ایسے ہی چھوڑ دے، ٹھیک ہے، نتیجے تک۔ خیر، ساتواں اصول یہ ہے کہ اعتراض کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا جو اعتراض ہے وہ کون سے فلسفے کی بنیاد پر ہے۔ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں الحاد کے اساسیات اور مبادیات، ٹھیک ہے، اس میں پڑھ چکے ہیں۔ تو جب بھی کوئی اعتراض آتا ہے تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اس اعتراض کا تعلق کون سے فلسفے سے ہے، کون سے اساس سے ہے، کس بنیاد پر، کون سے اصول پر یہ اعتراض کیا جاتا ہے۔ مثلا ایک مثال یہ ہے کہ اکثر یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی اسلام میں جو ہے وہ مرد کے 2 حصے ہیں میراث میں، اور عورت کے کیا ہے، 1 حصہ ہے، یعنی عورت کو بائی کا، مرد کا آدھا حصہ ملتا ہے۔ کیونکہ تو یار یہ تو دیکھو برابری نہیں ہے، اسلام میں مرد اور عورت کی برابری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ فوراً سمجھ جائے کہ یہ جو بھائی صاحب ہے اعتراض کرنے والے، یہ فلسفہ مساوات کو لے کر مجھ پہ اعتراض کر رہا ہے، ٹھیک ہے، فلسفہ مساوات، ٹھیک ہے، ایکوالٹی۔ تو مساوات کو لے کر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ تو آپ کو جب پتہ چلے گا کہ اس کا اعتراض اس کیٹیگری سے ہے تو آپ آسانی سے جواب دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ بھائی یہ مساوات کا فلسفہ مغرب کا ہے، مرد اور عورت کے درمیان، ٹھیک ہے۔ اسلام کا فلسفہ مساوات نہیں بلکہ عدل ہے، انصاف ہے۔ جہاں عدل برابری میں ممکن ہے تو وہاں پر ہم مساوات کو اختیار کرتے ہیں، اسلام مساوات کو اختیار کرتا ہے، اور جہاں عدل تقسیم میں ممکن ہے تو وہاں پہ ہم تقسیم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر حصے برابر نہیں ہوتے، کیونکہ برابری کی صورت میں پھر ظلم ہے، عدل نہیں ہے۔ مثلا ایک لڑکی کو اپنے بھائی سے آدھا حصہ ملتا ہے، لیکن اسی لڑکی کا نان نفقہ اگر باپ مر گیا ہے تو اسی لڑکی کا نان نفقہ بھائی پر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اگر برابری کی صورت میں لڑکی کو اپنے بھائی کے برابر ملے اور نان نفقہ بھی کیا ہو، بھائی پر ہو، تو اس میں برابری تو ہو گئی، لیکن بھائی کے ساتھ ابھی ظلم ہو رہا ہے کہ اس نے اپنا جو حصہ لیا ہے وہ اس میں خود بھی کھا رہا ہے، اپنے بیوی بچوں کو بھی کھلا رہا ہے اور اپنی 6 بہنوں کو بھی کھلا رہا ہے بھائی، اور ان کی شادی کا بھی انتظام کر رہا ہے بھائی، ان کی جہیزوں کا بھی انتظام کر رہا ہے مثلا۔ تو اس کا جو اگر 1 کروڑ بھی ہوگا نا تو وہ 1 سال میں ختم ہو جائے گا، اور بہن کا جو 1 کروڑ ہوگا وہ میزان بینک میں پڑا رہے گا، اس کو نفع آتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو 1 سال بعد یہ بھائی کس پر آ جائے گا، فٹ پاتھ پر آ جائے گا، اور جو بہن ہے وہ وہی مالدار ہوگی، کروڑ پتی ہوگی مثلا،
یہ ایک مثال ہے. تو ہم اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ جو سوال کیا یہ آپ نے اپنے فلسفے میں کیا مساوات، جبکہ اسلام عدل کا قائل ہے، انصاف کا. تو جہاں پر برابری ہے، مثلا لکھائی پڑھائی تعلیم، ٹھیک ہے، اور نان نفقہ سکنا رہنے کے جو حقوق ہیں اس میں ہر مرد اور عورت برابر ہے کیونکہ برابری میں عدل ہے. لیکن جہاں تقسیم میں عدل ہے، مساوات میں ظلم ہے، تو وہاں اسلام تقسیم کا، یعنی عدل ہی ہمارا اصول ہے. کہیں پہ اگر برابری میں عدل ممکن ہے تو وہاں پر برابری کو اختیار کیا جاتا ہے، اور جہاں تقسیم میں عدل ممکن ہے اور برابری میں اور مساوات میں ظلم ہے تو وہاں پر تقسیم کر دی جاتی ہے. یہ بات سمجھ آ گئی؟ وہ کہیں گے نہیں بھائی آپ جو ہے نا بہن کو جاب کرنے کی وہ دے دیں کہ وہ خود اس کے پاس پیسے آ گئے جاب بھی کرے کاروبار کرے، تو اس طرح برابری ہو جائے گی، ہر ایک خود بہن کمائے اور کھائے. ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ہم کہتے ہیں اس میں بھی اسلام عدل کو دیکھتا ہے. اسلام ذمہ داریاں خاندانی نظام میں ذمہ داریوں کو تقسیم کرتا ہے. عورت کے اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں ہیں، مرد کے اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریاں ہیں. اگر مرد اور عورت دونوں برابر ہے اور دونوں کو جاب اور کاروبار بالکل یکساں طور پر اجازت دے دے، تقسیم نہیں کرے، مرد پر نان نفقہ اور مالی ذمہ داریاں ڈالے اور عورت پر جو ہے وہ گھریلو ذمہ داریاں ڈالے، بچوں کی تربیت وغیرہ کا خاندانی جو ذمہ داریاں ہیں، ٹھیک ہے، جو امور خانداری ہے وہ نمٹانا اس کی ذمہ داری ڈالے، ٹھیک ہے، تو آپ کہتے ہیں نہیں برابر ہونی چاہیے. عورت گھر کو بھی سنبھالے، مرد بھی گھر کو سنبھالے، عورت باہر کاروبار بھی کرے، مرد بھی باہر کاروبار کرے، ٹھیک ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ وہ معاملات جو مرد بالکل سر انجام نہیں دے سکتا، مثلا یہ کہ اگر عورت پریگننٹ ہو گئی تو 9 مہینے تک وہ اپنے پیٹ میں یہ بوجھ لے کر گھومتی ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی وہ تو گھر میں چلو وہ اپنے لیے روٹی بنا رہی ہے، مرد اپنے لیے روٹی بنا رہا ہے، ٹھیک ہے، سالن روٹی بنا رہے ہیں. مرد صبح اپنی جاب پہ چلا جاتا ہے، عورت اپنی جاب میں چلی جاتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ 5-6 کلو کا جو وزن ہے، ٹھیک ہے، اور نفسیاتی طور پر جو وہ دباؤ کا شکار ہے، یہ مرد اس کے ساتھ کیسے شیئر کرے گا؟ کر ہی نہیں سکتا. پھر بچہ بننے کی جو درد ذہ ہے وہ، ٹھیک ہے، پھر بچے کو دودھ پلانا، اس کو گود میں لینا، اس کو راتوں کی، صحیح ہے، اور اس کے کیا نام ہے بول براز کو صاف کرنا اور اس کے رونے دھونے کے لیے پریشان ہونا، جذباتی طور پر ماں جو پریشان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، بچے کے لیے، وہ مرد کے ساتھ کیسے شیئر ہوگا بھائی؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے. تو اس لیے اسلام جو ہے وہ عدل کا قائل ہے. جہاں پر تقسیم میں عدل ہے تو اسلام اس کو عدل کے اصول کے مطابق تقسیم کرے گا، ٹھیک ہے. 8واں جو اعتراض ہے، 8واں جو اصول ہے، چلو یہ میرے خیال میں بعد میں کر لیتے ہیں، یہ بہت لمبا ہو گیا شاید. 8واں 9واں اور 10واں بعد میں کر لیتے ہیں.